السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ شیخ ثناء اللہ اور دیگر احباب اور مشائخ، اللہ آپ لوگوں کو خیر پر سلامت رکھیں اور مسکراتا رکھیں، اور اسی طرح سے دعوت دین میں سرگرم رکھیں اور اخلاص اور قبول سے نوازے رکھیں، اللہم آمین یا رب۔ میرا جو موضوع ہے وہ کئی ایک اعتبار سے میرے لیے انتہائی دلچسپ ہے، اس لیے کہ ایک عرصے سے کچھ یونیورسٹیز سے میرا تعلق ہے۔ یہاں کی ایک نجی یونیورسٹی سے پچھلے چند ایک سالوں سے میں اس میں ایز اے لیکچرر کام کر رہا ہوں، اور دعوت کے میدانوں میں بھی کچھ کام کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موقع مل جاتا ہے، اور دیگر مشائخ سے دعوت کے اصولوں اور دعوت کے میدان میں دعوت کی اسٹریٹجیز پر بھی بات چیت چلتی رہتی ہے۔ تو برِ صغیر میں دعوتی صورتحال اور اس کے چیلنجز، جیسے کہ شیخ ثناء اللہ نے آپ کو بتایا، یہ میرا موضوع ہے آج کا۔ اس موضوع کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ دعوتی صورتحال کیا ہے، ہمارے پاک و ہند میں دعوتی صورتحال کیا ہے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ دعوت کے میدان میں چیلنجز کیا ہیں، ہمارے پاکستان یا ہندوستان کے اہل علم اور دعات، ان کے سامنے دعویٰ کے میدان میں جو چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ صرف چیلنجز ہم بیان نہیں کریں گے، ان کا سلوشن بھی انشاءاللہ، ان کا حل بھی بیان کیا جائے گا۔ دعوتی صورتحال کو دیکھنے کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے 5 باتیں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بلکہ اس بات کو کرنے سے پہلے یاد رکھیے کہ دعویٰ کے 3 ارکان ہیں۔ دعویٰ کے 3 ارکان ہیں، ارکان الدعوہ جن کو کہا جاتا ہے، اور جیسے کہ ہم اپنے مشائخ سے یہ سن چکے اور اس کا تکرار ہو چکا کہ دعویٰ کا کام کرنا یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، جتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نواز رکھا۔ جیسے کہ شیخ ڈاکٹر وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ، انہوں نے یہ حدیث پڑھی کہ بلغ عنی ولو آیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے ایک آیت یعنی ایک پیغام بھی آپ تک پہنچے تو اسے آگے پہنچا دینا چاہیے، اسے آگے پہنچا دو، یہ لازم ہے۔ تو یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ جب ہم سب ہی داعی ہیں، مرد و خواتین ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، وہ علماء ہوں یا علماء نہ ہوں، طلباء ہوں یا طلباء بھی نہ ہوں، عام مسلمان ہوں، سب کی ذمہ داری ہے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اور یہ سیکھ لینا چاہیے کہ دعویٰ کے ارکان کیا ہے۔ جیسے ہر چیز کے کچھ ارکان ہوتے ہیں، ارکان اسلام ہے، ارکان ایمان ہے، اسی طرح سے دعویٰ کے 3 اراکین ہیں۔ پہلا رکن ہے الداعی، دعوت دینے والا شخص، اور اس سے متعلقات اور اس کے متعلقات، کہ اس دعوت دینے والے شخص کو کیسا ہونا چاہیے، اسلام نے اس کو کیسا بنایا ہے، اور دوسرے نمبر پر المدعو، جس کو دعوت دی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے جو اسلام نے گائیڈ کیا، یہ دوسرا اس کا رکن ہے۔ اور تیسری چیز ہے المدعو الیہ، کہ آپ لوگوں کے سامنے دعوت کیا رکھ رہے ہیں، آپ کی دعوت ہے کیا، یہ تیسرا رکن ہے اس کا۔ کچھ اہل علم نے چوتھا رکن میں بیان کیا، اور وہ ہے اسلوب دعویٰ، دعوت کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، جبکہ یہ المدعو الیہ میں شامل ہے۔ تو 3 اس کے اراکین ہیں۔ ان 3 اراکین کو ذہن میں رکھیے، ہماری آنے والی گفتگو ان تینوں اراکین کے گرد گھومتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات جو اس حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ دعوتی صورتحال کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگ، پاک و ہند کے لوگ جو مسلمان ہیں، وہ 2 انتہاؤں پر ہیں۔ مسلمان 2 انتہاؤں پر ہیں۔ ایک انتہا میں وہ مذہبی لوگ ہیں، ان میں علماء سب سے سر فہرست ہیں، اور اس کے بعد وہ تمام لوگ جو اسلام کو چاہتے ہیں، اسلام پر عمل کرتے ہیں، بے شک ان میں کچھ بے عملی کی باتیں بھی پائی جاتی ہوں، لیکن وہ اسلام کو کسی حد تک پریکٹس کرتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اسلام کے متعلق اگر کوئی بات ہو تو اس کو ڈیفینڈ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا دفاع بھی کرتے ہیں، اور کسی حد تک وہ اسلام کی بات کرنا مختلف مواقع پر پسند کرتے ہیں۔ یہ ایک گروہ ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے مسلمانوں کا جو پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے، یا پریکٹسنگ تو ہیں، عمل تو کرتے ہیں، لیکن عمل میں بہت زیادہ نقص ہے، بہت زیادہ کمی ہے، لیکن وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان خود کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسلام کی بات جب ہوتی ہے تو وہ ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے ہم سے بڑھ کر اسلام کا درد رکھنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ 2 قسم کے مسلمان ہیں۔
اب ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، دونوں ہی دو انتہاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں، درمیان میں ان کا فاصلہ وہ اس قدر زیادہ ہے کہ کبھی یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اس فاصلے کو کیسے کاٹا جائے، کس طرح سے اس فاصلے کو ختم کیا جائے، اس خلیج کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، یہ ایک پریشانی کی بات ہے۔ چیلنجز میں ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ تو جب یہ دو انتہاؤں پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو دعوتی صورتحال آپ دیکھ لیجئے کہ دعوت دینے والے لوگ یعنی ارکان الدعوہ میں سے ایک رکن ہے یہ دعات، اور دوسرا رکن جس کے بغیر دعویٰ پوری نہیں ہو سکتی، دعوت کا عمل پورا نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ہے المدعو۔ اب داعی اور مدعو میں جتنا فرق زیادہ، جتنا فاصلہ زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ دعوت کا عمل کمزور ہوگا۔ یہ بات بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ جب داعی اور مدعو دو انتہاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں، دو بالکل الگ الگ کونوں پر ہیں، تو پھر دعویٰ کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے، یعنی خاصی کمزور دعویٰ کی صورتحال ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ مساجد جو کہ دعوت کا مرکز ہیں، مساجد جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ میں، اپنے فرامین میں، اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں ایک بنیادی اور ایک مرکزی کردار دیا ہے، اس مسجد سے دعوت کا جو کام ہونا چاہیے اور دعوت کی جو سرگرمیاں مسجد سے ادا کی جانی چاہیے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مسجد کا کردار بہت کمزور ہے۔ اور مسجد کا کردار کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اہل مسجد اس سلسلے میں اپنے کردار کو نبھانے کی بھرپور کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے دعات، ایسے علماء ان مساجد میں نہیں ہیں جو مسجد کو دعویٰ کا ایک مرکز بنائیں، وہ دعویٰ کا ایک سینٹر بنائیں، دعویٰ کا وہ ایک ایسا ایک ہب بنا لیں اس کو کہ لوگ اس کے ساتھ منسلک ہوتے چلے جائیں، مدعوین وہ مسجد کے ساتھ منسلک ہوں، اور ہر وہ شخص، ہر وہ عالم، ہر وہ داعی جس کی دعوت کا مرکز مسجد ہوگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعوت میں بہت ہی زیادہ برکت عطا کریں گے۔ یہی سبب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں تشریف آپ لائے تو آپ نے سب سے بڑھ کر جس چیز کی آپ کو فکر تھی اور جو آپ نے کام سب سے بڑھ کر پہلے کیا اور اہمیت اس کو دی، اور آپ کے عمل سے اس کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ مسجد کا قیام تھا۔ ابھی صحابہ رضی اللہ عنہ جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کی ابھی تک سیٹلمنٹ باقی تھی، ابھی اخوت کے معاملات ابھی طے کرنا باقی تھے، ابھی مہاجرین کی مشکلات باقی تھیں، لیکن آپ نے سب سے پہلے مسجد کو تعمیر کروایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو پھر سب سے پہلے ان سے اللہ کا گھر تعمیر کروایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ۔ تو مسجد کے بغیر زندگی ویسے کسی مسلمان کی عمومی زندگی بھی نہیں ہے، جبکہ دعوت کی زندگی کے لیے مسجد کا تو بڑا کردار ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد دعوت کا کردار ادا کرنے میں کمزور ہیں، ہماری مساجد دعوت کا کردار ادا کرنے میں کمزور ہیں۔ مساجد میں وہ سرگرمیاں ہمیں کم دکھائی دیتی ہیں یا کم مساجد میں دکھائی دیتی ہیں جو سرگرمیاں لوگوں کو دعوت کی طرف مائل کریں، دین کی طرف مائل کریں اور دعات کی دعوت کو اٹریکٹیو بنائیں اور ان کو زیادہ مؤثر بنائیں۔ یہ دوسری صورتحال کے سلسلے میں دوسری چیز تھی۔ تیسری صورتحال یہ ہے کہ آپس کا اختلاف۔ جب دعات جو کہ سب سے پہلا رکن ہے دعویٰ کا، جب ان کے درمیان آپس کا اختلاف ہوگا تو مدعوین وہ سفر کریں گے، مدعوین اس سے متاثر ہوں گے، مدعوین پر برا اثر پڑے گا، اور اس کا ہم بہت زیادہ شکار ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں جو ایک فرقہ واریت ہے، ہمارے ہاں پھر ہر ایک جماعت میں، ہر ایک گروہ میں پھر گروہ در گروہ ہیں، اور ان گروہوں کے درمیان جو عصبیت ہے، ان گروہوں کے درمیان جو اختلاف ہے، ان گروہوں کے درمیان جو آپس کی چپکلش ہے، وہ اس قدر زیادہ ہے کہ جب ہمارے یہ دعات ان میں سے ایک بہت بڑی اکثریت جب آپس میں کبھی بیٹھتے ہیں تو پھر باتیں امت کے بارے میں نہیں ہوتی، دعات کے بارے میں نہیں ہوتی، مدعوین کے بارے میں نہیں ہوتی، مدعو الیہ کے بارے میں نہیں ہوتی، تو پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعات اور دین کا کام کرنے والے لوگ وہ اپنا پورا وقت، اپنی مجالس پوری کی پوری غیبت، چغلی اور دوسروں کے متعلق تان اور تشنیع، اس کے علاوہ اور کوئی بات وہ نہیں کر رہے ہوتے، اور پھر ان باتوں کا اظہار نجی مجالس سے نکل کر ممبر و محراب پر اور تقریر و تحریر پر بھی آتا ہے، جس کی وجہ سے داعی اور مدعو اس کے درمیان فرق بڑھ جاتا ہے۔
دیکھیے عام حالات میں بھی اگر اختلاف ہو تو اختلاف برکت کو اٹھا دینے کا باعث ہے. وہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری صحابہ رضی اللہ عنہ کو آگاہ کرنا تھا. فتلاح رجلان، تو دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ان دو آدمیوں کے اختلاف اور جھگڑا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ بات جو میں نے آپ لوگوں کو بتانی تھی وہ میرے ذہن سے اٹھا لی. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کہ سب سے بہترین دور ہے، خیر القرون قرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے عظیم ہیں امتیوں میں سے. تو اس دور میں اتنی فضیلتوں کے باوجود اگر اختلاف کرنے سے برکت اٹھ جاتی ہے تو پھر آج ہم کیا چیز ہیں. تو دعوت کی صورتحال میں تیسری چیز یہ ہے کہ آپس کا اختلاف وہ اس قدر اثر انداز ہوا ہے ہمارے دعات پر کہ اس کی وجہ سے مدعوین وہ دعویٰ سے اور دین سے دور ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اور یہ ناسور جب تک ہم میں رہے گا، یاد رکھیے کہ یہ ناسور جب تک ہم میں رہے گا. دیکھیے اب کتاب و سنت کا نام لینے والے لوگ، قرآن اور حدیث کی طرف لوگوں کو بلانے والے لوگ، اب ان کے درمیان ایسا اختلاف ہو، اس قدر اختلاف ہو کہ وہ اتنا نمایاں ہو جائے کہ لوگوں کو اب یہ مشکل پیش آئے کہ ایک عام آدمی کو جو کتاب و سنت پر چلنا چاہتا ہے، کتاب و سنت کی طرف آنا چاہتا ہے، تو وہ کہے کہ اب میں کیا کروں، کس طرح سے میں کس کی طرف جاؤں، کس مسجد کی طرف جاؤں، کس جماعت کی طرف جاؤں، کن لوگوں کی دعوت کو قبول کروں. اختلافات کا ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اختلاف کے آداب سے اس قدر نا آشنائی ہے ہماری، اس قدر ہم دور ہیں آداب اختلاف سے کہ اس کی وجہ سے دعویٰ میں نقصان ہمیں بہت زیادہ اٹھانا پڑ رہا ہے. تو آپس کے اختلاف اس نے اچھی خاصی دعوت کی صورتحال کو برا بنا دیا ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں. چوتھے نمبر پر اسلوب دعویٰ سے نا آشنائی. ہمارے بہت سارے دعات وہ واقف ہی نہیں ہیں کہ دعویٰ کے اسالیب کیا ہیں، وہ اسالیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوتی زندگی میں ان کو آزمایا اور اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی وہی اسالیب سکھائے. دعویٰ کا کام اس قدر اہم اور اس قدر عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء اور رسول کو دعات بنایا. جب ان کو دعات بنایا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ان کی تربیت بھی فرمائی، اور جب اللہ نے تربیت کسی معاملے میں فرمائی تو پھر وہ کس قدر شاندار تربیت ہوگی، اور جن کی تربیت فرمائی وہ کس قدر عظیم لوگ ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برملا کہہ دیا سورہ یوسف میں آیت نمبر 108 میں، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ یہ دعوت کا کام کوئی ایسے سوچے سمجھے بغیر ہم نہیں کر رہے. دعوت کا کام یہ اسی طرح سے سر انجام نہیں دیا جا رہا، بلکہ دعوت کے کام کو میں اور ہر وہ شخص جو میری اتباع میں دعوت دے گا وہ اس دعوت کو بصیرت پر لے کر چلے گا. اور بصیرت ایک وسیع مفہوم کا لفظ ہے جس میں تمام اسالیب دعویٰ شامل ہیں، اور ان کو برکار لانا اور ان کو اپنی دعویٰ میں مد نظر رکھنا اور اس کے مطابق دعوت دینا یہ ایک داعی کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن ہماری دعوت میں، ہمارے دعات کی دعوت میں ان اسالیب پر عمل کیا جانا اور ان اسالیب کو بہت اچھے طریقے سے لے کر چلنا، اس کی بھی کمی محسوس ہوتی ہے. پانچویں نمبر پر یہ ہے کہ جو عام مسلمان ہیں ان میں اور کچھ حد تک دعات میں بھی، جیسے ڈاکٹر ذکاء اللہ نے بھی اس پر بات کی حفظہ اللہ، کچھ حد تک دعات میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ اسلام کے کلچر سے دور ہے. اور اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ ہمیں دعوتی صورتحال میں سب سے پریشانی جس کا ہمیں سامنا ہے یا جو حقیقت واقعی ہے اور جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کا کلچر پسند نہیں. اس کے پیچھے اسباب بے شمار ہیں، اس کے پیچھے میڈیا بھی ہے، اس کے پیچھے ہمارا سلیبس بھی ہے، اس کے پیچھے ہمارے اسکول یونیورسٹیز بھی ہیں، اس کے پیچھے پوری ایک سوچ ہے، پورا ایک پروپیگنڈا ہے، پورا میڈیا ہے، سب کچھ ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم میں بہت سارے مسلمانوں کو اسلامک کلچر پسند نہیں ہے، اور خاص طور پر اس کا جتنا اظہار، یعنی اسلامک کلچر سے بیزاری کا جتنا اظہار یونیورسٹیز میں اور دیگر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں پایا جاتا ہے وہ شاید کسی دوسری جگہ میں دیکھنے کو ملتا ہو. وہ جگہیں کہ جہاں امت کی تربیت ہونا ہے، وہ جگہیں کہ جہاں پر لوگ تیار ہونے ہیں جن کو آپ تعمیر کر رہے ہیں، وہ جگہیں جہاں پر
آئندہ آپ لوگوں کا سرمایہ اور آئندہ آپ کا فیوچر اس کی تعمیر ہو رہی ہے لوگوں کے مطابق، اگر وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ لوگ اسلام سے اور اسلام کے کلچر سے وہ بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ اسلام کے کلچر کی طرف آنے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ دعوت کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے۔ ہاں البتہ ایک اچھی چیز بھی ہے، جو بہت اچھی چیز ہے دعوت کی صورتحال میں، وہ یہ کہ بہت تیزی سے چند پڑھے لکھے نوجوان وہ اس دعوت کی طرف آئے، انہوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا، انہوں نے اپنے آپ کو پریکٹسنگ مسلم بنایا، بعمل مسلمان وہ بنے، انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا، اور انہوں نے پھر دعوت کا کام کرنا شروع کیا، اور دعویٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعوت کو اس قدر قبول دیا کہ وہ اب بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور کیونکہ ان لوگوں کا تعلق یونیورسٹیز سے ہے، ان لوگوں کا تعلق وہ دنیاوی تعلیم جن کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب ہی بڑے ہی زیادہ کوشاں ہوتے ہیں ان سے ہے، اور اسی طرح سے ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے مالی اعتبار سے بھی بہت احوال بہت اچھے ہیں، ویل آف ہیں۔ اس کی وجہ سے جب یہ لوگ دعویٰ میں آئے اور ان لوگوں نے دعویٰ میں وہ واقعی وہ اسٹریٹجیز استعمال کی، وہ حکمت عملی اختیار کی جو کہ کرنی چاہیے تھی، تو پھر بہت بڑی تعداد میں لوگ ان لوگوں کی دعوت کو قبول کرنے والے ہمیں ملتے ہیں الحمدللہ۔ یہ بھی ایک بہترین صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں جہاں صحرا ان لوگوں کے سر ہے، جہاں پر یہ لوگ قابل تعریف ہیں، اللہ نے ان کو توفیق دی کہ یہ دعوت کے لیے چن لیے گئے، وہاں پہ ایک بڑی ہی تلخ حقیقت بھی ہے۔ وہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب دین کے دعات نے، جب علم والے لوگوں نے اس دعوت کی قدر نہیں کی اور اس دعوت کو اپنے اختلافات کی نظر کر دیا اور اس دعوت کو وہ ترجیح نہ دی اور وہ مقام نہ دیا جو دینا چاہیے تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعوت کو غیر مؤثر کر دیا، اور یہ جو لوگ تھے جو نئے آئے، جو علماء نہیں ہیں، جن کے پاس بہت زیادہ علم نہیں ہے، لیکن واللہ عالم یہ کہ لوگ گروہوں کی صورت میں ان کے ساتھ آ کر ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ مساجد میں آپ کو لوگوں کی تعداد بہت کم نظر آئے گی، لیکن ان لوگوں کے ایونٹس میں، ان لوگوں کے پروگرامز میں، ان لوگوں کے دعویٰ میں بہت بڑی تعداد آپ کو لوگوں کی نظر آئے گی۔ اس لیے کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے ساتھ جس طرح کا سلوک کریں گے اسی طرح کا سلوک ہمارے ساتھ کیا جائے گا، اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ ہم دعوت کا کام نہیں کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اور لوگوں کو توفیق بخش دیں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ اب چیلنجز کیا ہیں اور ان چیلنجز کا حل کیا کیا ہے؟ ان میں سب سے پہلا جو چیلنج ہے اور جو بہت خطرناک چیلنج ہے، جس سے شاید ہی کوئی شخص، شاید ہی کوئی داعی، اور اللہ ہم پر رحم کریں، علماء میں بھی شاید اگر اس کو کر لیا جائے، ہم نے اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ سے یہ سنا اور اپنے اہل علم سے یہ سنا کہ وہ بھی اس کا شکار ہے، وہ ہے میڈیا کا فتنہ۔ یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ یہ ایک اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت تھی دعات کے لیے، علماء کے لیے، لیکن اس کا استعمال وہ ہم نے نہ کیا جو کرنا چاہیے تھا، لہٰذا یہ ہمارے لیے فتنہ بن گیا۔ اور کتنے طلباء ایسے ہیں، کتنے علماء ایسے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں، وہ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا پیسہ وہ اس میڈیا پر خرچ کر رہے ہیں، اور سب کو ہی وہ اپنے مقصد سے دور کرتے جا رہے ہیں، اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، اپنا ٹائم وہ ویسٹ کر رہے ہیں، اپنے مال کو وہ ویسٹ کر رہے ہیں، اور اس کی جگہ پر میڈیا میں جو وہ وقت دیتے ہیں، اگر وہی وقت وہ مسلمانوں کو دیں اور دعویٰ کو دیں تو بہت بہترین نظرات ہمارے سامنے آئے۔ میڈیا کا یہ جو فتنہ ہے، یہ کئی ایک اعتبار سے فتنہ ہے۔ اس میڈیا کے فتنے میں جو بہت بڑی چیز، جو بہت بڑا چیلنج ہے دعویٰ میں ہمارے سامنے، وہ یہ ہے کہ یہ میڈیا دو چیزوں کو بہت پروموٹ کر رہا ہے۔ پہلی چیز فحاشی اور عریانیت، اور دوسری چیز ہے سیکولرزم اور الحاد۔ یہ دونوں ایک جیسی ہی چیزیں ہیں۔ دیکھیے فحاشی کو اس قدر پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں ایک کمرشل ہے، وہ کسی بسکٹ بنانے والی کمپنی کی اپنی بسکٹ کو فروخت کرنے کے لیے ایک کمرشل ہے، ایک مشہوری ہے، ایک اعلان ہے۔ ایک شخص ہے وہ گاڑی کے ٹائر بناتا ہے، اس کا ایک اعلان ہے۔ ایک شخص ہے وہ چائے بناتا ہے، چائے کی پتی وہ بناتا ہے، اس کا ایک اعلان ہے۔ ان تمام اعلانات میں ہمارے میڈیا پر، پاک و ہند کے میڈیا پر جو چیز آپ کو مشترک نظر آئے گی وہ ہوگی خاتون، اور خاتون کا بیہودہ لباس میں آنا، اور اس سے لوگوں کا اپنی چیزوں کو ایڈورٹائز کرنا
اور ان کو کمرشلائز کرنا۔ اب ایک چیز جس میں خاتون کا کوئی تصور ہی نہیں بنتا، تو اس میں اس کو اس طرح سے بناؤ سنگار کے ساتھ لے کر آنا، تو اس سے یہ فحاشی اور عریانی کے فتنے کو ہوا دیتے ہیں۔ اس پر ایک ورکشاپ میں نے کروائی تھرڈ پیرنٹس کے نام سے، جس میں سارا یہ تھا کہ اب ہماری تربیت وہ پہلے والدین کیا کرتے تھے، اور انسان کے دو والدین متصور ہوتے تھے، ایک اپنے سگے والدین، دوسرے اساتذہ، ان سے ہم سیکھتے تھے۔ لیکن اب لوگ کس سے سیکھتے ہیں؟ تھرڈ پیرنٹس، اس کے تیسرے والدین بھی ہیں، اور وہ ہے میڈیا۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں کس کلچر کو فالو کیا جاتا ہے؟ جو میڈیا پر ہوتا ہے۔ کون سا فیشن ہمارے بچوں اور بچیوں میں آتا ہے، وہ ان کے ہیئر سٹائل ہو، وہ ان کا ڈریسنگ سٹائل ہو، وہ ان کا اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل ہو، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ میڈیا سے آ رہا ہے۔ اور یہ کتنا نارم بنتا جا رہا ہے، کتنی نارمل سی بات بنتی جا رہی ہے کہ خوشی ہو تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے ڈانس کرنا ہے، آپ نے زبان سے وہ جو اسلام نے سکھایا کلچر، وہ نہیں کہنا اللہ اکبر، الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، اگر کوئی تکلیف ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسی باتیں نہیں، بلکہ کچھ اور ہی الفاظ ہیں۔ ہر اعتبار سے کلچر کو چینج کیا جا رہا ہے میڈیا کے فتنے کے ذریعے سے، اور اس میں خاص طور پر سیکولرزم یہ پہلا قدم ہے، اور سیکولرزم کے بعد دوسرا قدم جو پڑتا ہے وہ پڑتا ہے الحاد پر۔ اور آئندہ ہمارا مقابلہ، یاد رکھیے، جو دعات ہیں ان کا مقابلہ پوری دنیا میں وہ کسی اور فتنے سے اتنا زیادہ نہیں ہونے والا ہے جتنا کہ فتنہ الحاد سے ہونے والا ہے۔ ایتھیزم کا فتنہ یہ اس قدر زیادہ آتا جا رہا ہے۔ دیکھیے اس پر لوگوں نے کام کیا، پہلے لوگوں کو دین سے دور کیا گیا، علماء سے دور کیا گیا، مساجد سے دور کیا گیا، پھر اسلام کے کلچر سے دور کیا گیا، اور پھر جب ان سب چیزوں سے لوگ دور ہو گئے تو پھر ان کو کہا گیا کہ تمہاری اپنی مرضی ہے، میرا جسم میری مرضی کے نعرے، یہ ایک پلاننگ کے تحت تھے۔ لڑکے اور لڑکیاں سب اس میں مبتلا کر دیے گئے، اور اس کے بعد پھر وہ سوال اس پر اٹھانے لگے کہ اسلام نے یہ چیز منع کیوں کی، اس چیز سے کیوں روکا، اسلام نے اس چیز کا کیوں حکم دیا، ہماری اپنی مرضی، ہم جو مرضی کریں۔ اور اس کے بعد، اس سیکولرزم کے بعد آخری حد یہ آتی ہے کہ اللہ ہی کا انکار کیوں نہ کر دیا جائے، تاکہ ساری بات ہی ختم ہو جائے، اور اسی انکار پر پھر لوگ قائم ہونے لگے۔ اور یہ ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں اور ہماری یونیورسٹیز وغیرہ ان سب میں یہ چیزیں بہت دیکھنے کو ملتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر دعات میں علماء کی کمی ہے۔ دعات تو بہت ہیں الحمدللہ، بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن علماء کی کمی ہے، یا دعات میں علم کی بہت کمی ہے۔ یہ ایک ایسا چیلنج ہے کہ جس کی وجہ سے دعوت کے میدان میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ جو شخص علم کی بنیاد پر دعوت نہیں دے رہا، اس کا اگر لانگ ٹرم دیکھا جائے، اگر دور کی نظر سے دیکھا جائے، تو ان کا نقصان زیادہ ہوگا اور فائدہ کم ہوگا۔ تیسرے نمبر پر جو چیلنج جس کا ہمیں سامنا ہے وہ ہے علماء کا دعوتی اسلوب کو استعمال نہ کرنا۔ علماء ہیں، وہ جانتے ہیں دعوتی اسالیب کو، انہوں نے علم حاصل کر رکھا ہے، قرآن کی تفسیر، حدیث کی شروحات، اور اسی طرح اہل علم سے انہوں نے سیکھ رکھا ہے، لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کرتے۔ اس استعمال نہ کرنے کی وجہ سے بھی دعوت میں کمی اور نقص آتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو گیپ ہے دعات اور مدعوین کے درمیان، یہ اس لیے ہے کہ علماء ان اسالیب کو اختیار نہیں کرتے، اور ان اسالیب کو اگر کسی نے سیکھنا، کسی داعی نے اور کسی عالم نے بہت اچھے انداز سے ان کو سمجھنا ہے، تو وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا رسالہ ہے فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ یہ ہمیں ہمارے شیخ، ہمارے مرشد، ہمارے مینٹور شیخ عزیر شمس نے پہلی مرتبہ ہمیں بتایا، اور سبحان اللہ جب اس کو پڑھا تو بالکل دعویٰ کے انداز میں ایک نئی زندگی ہمیں ملی۔ اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ دعویٰ کے سبحان اللہ، اور انہوں نے وہ دعویٰ کے جو ارکان ہیں دین، ان کے ساتھ ہی آپ ان کو منسلک کر کے اگر سمجھیں تو بہت سمجھ آ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایک داعی کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: علم، اور یہ علم دعویٰ سے پہلے ہو، دعوت دینے سے پہلے ہو، اور دوسرے نمبر پر رفق یعنی نرمی، وہ دعوت کے دوران ہو، اور تیسرے نمبر پر صبر، یعنی دعوت کے بعد پھر آپ کو صبر کرنا ہوگا، لوگوں کی طرف سے مخالفت اور اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں ہمیں علماء کو دعویٰ کے اسلوب جاننے چاہیے، اور اسی طرح سے آخری چیز یہ ہے کہ دعات اور مدعوین کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے ان اسالیب کو اپناتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ تمام چیزیں سمجھنے کی اور ان تمام چیزوں کو اپنی دعویٰ میں استعمال کرنے کی توفیق نصیب کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعوت کو جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی پیروی میں چلانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔